بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو راستے بتائے ہیں۔ ایک راستہ بھلائی کا راستہ ہے اور ایک راستہ برائی کا راستہ ہے۔ تو جو بھلائی کے راستے پہ چلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا اور اللہ سے جا کر ملے گا، اور جو برائی کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں چلا جائے گا اور شیطان سے ملے گا۔ جہنم کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے، چیختی چنگھاڑتی ہوئی آگ ہے، اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ یہ خود بھی جہنم میں جائے گا، اس لیے چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں سے نکال دیا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا، ان سب کو جہنم میں ڈلوا دوں گا، میں ان کو دنیا کا عیش و عشرت دکھا کر جنت کا عیش اور آرام بھلا دوں گا، میں انہیں دنیا کے مال اور متاع کے اندر پھنسا کر جنت کے درجات اور بلندیاں بھلا دوں گا۔ یہ سب میرے ہوں گے سوائے چند لوگوں کے جن پر تیرا اکرام ہوا اور جو تیرے ہدایت یافتہ ہوں گے، صرف وہ مجھ سے بچ پائیں گے، باقی میں ان سارے انسانوں کو جہنم میں ڈلوا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو میری طرف آ رہا ہے، جو اس راستے پر چل کر آئے گا میں اس کو معاف کروں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو تیرے راستے پر چل کر آئے گا میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا راستہ اپنا لو، شیطان کا راستہ چھوڑ دو۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ جو دل چاہا کر لیا، جو دل نہیں چاہ رہا چھوڑ دیا۔ اللہ نے کیا کہا ہے کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے روکا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ کچھ کرنے نہ کرنے کا اختیار اللہ کی مرضی کو نہیں بنایا، بلکہ اپنے دل کی مرضی کو بنایا۔ تو جو دل کے کہنے پر چلتا ہے اصل میں وہ شیطان کے کہنے پر چلتا ہے، اور جو شیطان کے کہنے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کا راستہ اپنا لو، شیطان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ شیطان ہمیں دنیا کے پیچھے دوڑا رہا ہے اور ہم دوڑ رہے ہیں۔ ہم ایسا دوڑے دنیا کے پیچھے، ایسا دوڑے کہ ہم نے پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ برائیوں سے روکنے والے ہمیں روکتے رہے، نصیحتیں کرنے والے ہمیں نصیحتیں کرتے رہے، مسجدوں میں بلانے والے ہمیں مسجدوں میں بلاتے رہے، مگر ہم نے کسی کی ایک نہ سنی اور دنیا کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وہ میری منزل، مجھے اپنی منزل حاصل کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ منزل کے پیچھے دوڑتے دوڑتے زندگی ختم ہو گئی۔ منزل گمنام ہوئی، زندگی تمام ہوئی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو مختلف انداز میں ہمیں بتایا ہے، مختلف الفاظ سے اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں بتایا ہے۔ کہیں فرمایا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، کہیں فرمایا یہ مچھر کا پر ہے، کہیں فرمایا کہ یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے۔ مگر شیطان نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اللہ کی عظمتیں ہمارے دلوں سے جاتی رہیں، اور جہنم کا خوف ہمیں نہ رہا، یہاں تک کہ ہم منزلیں کرتے رہے، کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے رہے، اور موت نے آ کے ہمیں پکڑا۔ اب سامنے صرف قبر کا گڑھا ہے، اس کی ویرانی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، یہ کامیابیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بلندیاں بڑائیاں تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو بڑائی عطا فرمائیں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا شکل اور صورت کے بغیر بھی شان و شوکت والا ہوگا، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا حسب نسب کے بغیر بھی اعلیٰ مقام والا ہوگا، جو اللہ کے راستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ عزت کا تاج پہنائیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ،
وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، چاند تارے اللہ کے، ستارے سیارے سب اللہ کے۔ ہزاروں کھربوں سالوں سے اللہ تعالیٰ نہ جانے کب سے ہزاروں قسم کی مخلوقات ہے اور ان سب کو رزق دے رہا ہے۔ کوئی ہے اللہ کے سوا جو کسی کو رزق دے سکے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو زمین سے ایک چھوٹا سا پودا نکالے اور اس کو بڑھا کے تناور درخت بنا دے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا جو سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال دے؟ نہیں میرے بھائی، طاقت اللہ کے پاس ہے، قوت اللہ کے پاس ہے، دنیا اللہ کی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، یہ نظام سارا اللہ کا، قانون اللہ کا۔ اس دنیا میں گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو بگاڑ دیں گے۔ اس دنیا میں گناہوں سے توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر میں تم پہ مصیبت طاری کرنا چاہوں تو کون تمہیں مصیبت سے بچا سکتا ہے؟ اگر میں تم کو کچھ دینا چاہوں تو مجھے دینے سے کون روک سکتا ہے؟ اگر میں تم سے کچھ چھیننا چاہوں تو مجھے چھیننے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہمیں جو ہے اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ ہمیں یہ دنیا کا دھوکے کا گھر چھوڑنا ہوگا اور اس مکڑی کے جالے کو توڑنا ہوگا اور اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ لوٹنے کا صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ان کا لایا ہوا دین، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محمد میرے محبوب ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہ لانا ہوتا تو میں دنیا ہی نہ بناتا۔ دنیا کے سارے راستے جھوٹے، بس ایک راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ سچا۔ جو اس راستے پہ چل کے میرے پاس آئے گا میں اسے کامیاب کر دوں گا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کے غیروں کے راستے پہ چل کے میرے پاس آئے گا تو میں اسے ناکام کر دوں گا۔ میرے بھائی دوستوں، آج ساری دنیا گمراہی کی طرف جا رہی ہے، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب پہلی امتوں میں جب لوگ گمراہ ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجا کرتے تھے۔ جو پیغمبر آتے اور ان میں دین کی محنت کو کرتے اور ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑتے اور پھر دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ جو لوگ اللہ پہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کر دیتے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ناکام کر دیتے دنیا میں۔ اسی طرح پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں دین کی محنت کو کیا اور جو ہے صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار کیا، اور دنیا میں اور جو ہے دنیا کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ حیات دے کے دنیا سے رخصت ہوئی۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ امت گمراہ ہوگی تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت پہلے بتا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو نکالا گیا ہے لوگوں کی نفع آسانی کے لیے، تم لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح طور پر فرما دیا کہ اس دین کی محنت کو کام تم ہی لوگ کرنے والے ہو، کوئی اور امت ایسی نہ ہوئی جو اس کام کو کر سکے۔ یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ امت آسمان والوں کو لیے جو ہے آسمان میں عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور یہی وہ کام ہے جس کی وجہ سے جو ہے قیامت کے دن یہ امت جو ہے نبیوں جیسی شان و شوکت کے ساتھ قبروں سے اٹھائی جائے گی، اسی کام کی وجہ سے۔ اور اس امت کی عزت اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ہے پہلے کوئی امت ایسی نہ گزری جو اس محنت کو لے کے چلنے والی ہوتی، کسی امت نے اس کام کا بیڑا نہ اٹھایا۔ یہ واحد امت ہے جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ اس کلمے والی محنت کو لے کے در در پھرنے والی بنی تو ساری دنیا میں اس کلمے کو پہنچایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آج دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ہر انسان پریشانی میں مبتلا ہے۔ آج گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت ہے۔
لوگوں میں نکلنا، لوگوں میں جا کے اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا، لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ لے کر آنا ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ بھلے اس کام کو ہر انسان کر سکتا ہے، بھلے وہ ان پڑھ ہو یا بھلے جاہل ہو یا پڑھا لکھا ہو یا انجینئر ہو یا ڈاکٹر ہو یا جسے کچھ بھی نہ آتا ہو، جسے زندگی میں کوئی تجربہ نہ ہو، وہ بھی اس دین کی محنت کو کر سکتا ہے۔ اس دین کی محنت میں جو ہے اللہ کے راستے میں چلتے بھی جانا ہے اور اس دین کو سیکھتے بھی جانا ہے، چلتے بھی جانا ہے، سیکھتے بھی جانا ہے۔ سیکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے خود بھی ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہم دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے ہوں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے میرے بھائیوں ارادہ فرمائیں کہ جو ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور جو ہے خود بھی دین کی محنت کو سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی دین کی محنت پہ لانے والے بنیں گے۔ سب اس کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔